فلم جیک سنائیڈر جسٹس لیگ کی اس کہانی کے اس منظر سے شروع ہوتی ہے جب سپرمین پر مخالفین نے حملہ کیا۔ ان دونوں کی لڑائی دکھائی گئی ہے جب سپرمین ہٹ ہونے کے بعد چیخا تھا۔ آس پاس میں اس کی چیخ کی گونج اٹھی تھی، حالانکہ وہ چیخ مدر باکس کی جگہ پھیل چکی تھی۔ اب یہ مدر باکس کیا ہے، آئیے آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہ اصل میں تیار کردہ آلہ ہے، غیر ملکی نے اسے بنایا۔ اوپولیپس پر یہ ڈیوائسز کام کر رہی ہیں، لہٰذا وہ اپنے بادشاہ کی طاقت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسے ان کا ایوارڈ دیتے ہیں اور ان کو ایوارڈ پیش کیا گیا۔ دراصل مدر باکس کا بنیادی کام کیا ہے، وہ کسی بھی سیارے کو اوپولیپس میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ مدر باکس حاصل کرتے ہوئے اوپولیپس کے بادشاہ نے خواہش ظاہر کی کہ وہ وہاں جا کر دنیا پر حاوی ہونا چاہتا تھا اور وہ اسے اپنے سیارے کی طرح بدل سکتا تھا۔ چنانچہ وہ تینوں مدر باکسز کو سیارے ارتھ میں لایا۔ اس نے وہاں پہنچ کر تینوں مدر باکسز کو ملا دیا۔ نتیجے کے طور پر ان کے آپس میں ملنے سے ان کی طاقتیں اور مضبوط ہو گئی۔ وہ فتح حاصل کرنے ہی والا تھا، دنیا کو تباہ کرتے ہوئے۔ اسی وقت بہت سارے فوجی اور دیوتا وہاں پہنچ گئے۔ وہ اوپولیپس کے بادشاہ کو خوفزدہ کرتے ہوئے چلاتے ہیں۔ ان کے مدر باکسز جلدی میں وہاں سے چلے گئے۔ اس وقت زمین کے سیارے پر 3 الگ الگ ریاستیں تھیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر ریاست کے پاس مدر باکس ہونا چاہیے۔ ان ریاستوں کے شہروں نے بہت احتیاط برتی کیونکہ شاید یہ مدر باکسز نہ کھل سکے۔ انہوں نے ان مدر باکسز کو ایک محفوظ مقام پر پہنچایا۔ ان مدر باکسز تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا، نہ ہی کھانے خراب ہونے تھے۔ اس کے ساتھ ہزاروں صدیاں گزر گئی، ان مدر باکسز کی وجہ سے کوئی تباہی نہیں ہوئی اور کوئی بھی ایسا دکھایا نہیں گیا کہ کون ان کھانوں کو اپنی جگہ سے منتقل کرے گا۔ پھر سپرمین دنیا میں آیا، پھر سپرمین فوری ہی انتقال کر گیا۔ کسی نے اس پر یقین نہیں کیا۔ اس کے نتیجے میں اس منتقلی نے ان مدر باکسز کو مشتعل کر دیا۔ وہ خانے خود کو منتقل کرنے ہی لگے تھے۔ اس دوران اس ریاست میں ایک خانہ کھلا اور اس نے ایک سینگ والا راجہ نمودار ہوا جسے اوپولیپس نے قبول کیا۔ اور اس راجہ کے مابین ایک تنازع شروع ہو گیا تھا اور بادشاہ نے اسے یہ کہتے ہوئے اپنے سیارے سے جلاوطن کر دیا، جاؤ، آپ اس سیارے میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکتے جب تک میں آپ دوسرے سیاروں کو فتح نہ کر لیں۔ اب یہ مدر باکس سے باہر آ گیا، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ اس سیارے کو فتح بخشے اور اپنے سیارے پر واپس آئے۔ اس نے اس ریاست کی قوم سے لڑنا شروع کیا اور اس نے اس سے برکئی بار مارا۔ اس کے نتیجے میں اس ریاست کے لوگوں نے شکست دکھائی اور اپنا مدر باکس اٹھاتے ہوئے اس سے رخصت ہونے لگے۔ اب یہ دوسرے مدر باکسز کی تلاش میں تھے، دوسرے دونوں مدر باکسز حاصل کرنا۔ اس حالت میں ان کو ملاتے ہوئے فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے اس سیارے کو اپنے سیارے اوپولیپس کی طرف موڑ دیا۔ اس کا راجہ اس سے مطمئن ہونے کے بعد اسے وہاں رکھ لیتا ہے اور یہ اپنی مضبوط طاقتوں کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ خود غرض تھا، لہٰذا وہ اپنے فوائد کے حصول کی خاطر دنیا کو برباد کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن پہلی ریاست کی ملکہ ابھی زندہ تھی جہاں سے اس نے پہلا مدر باکس لیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہیں کہ جو ونڈر وومن ہے، آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا۔ اس کی بیٹی کو اس بات کا اشارہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ماں اسے کس طرح مشورہ کیوں دے رہی ہے۔ وہ اپنی ریاست کے مددگاروں سے اور دیگر علاقوں میں دریافت کرتی ہے۔ آخر میں وہاں سے اوپولیپس کے بادشاہ نے مدر باکسز کو آپس میں جانا۔ وہ اپنی ماں کے مشورے کو سمجھ چکی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اپنے آپ کو دیکھ بھال کرو کیونکہ لڑائی فریب قریب ہی ختم ہو رہی ہے۔ دوسرے مدر باکسز حاصل کرنا، یہ راجہ پوری دنیا کو برباد کر دے گا اور وہ فوری بیٹ مین کی طرح بڑی اور اس کے سامنے بہت کچھ ظاہر کرتی ہے۔ بیٹ مین کہتا ہے، میں جانتا تھا کہ یہ ضرور ہونا تھا کیونکہ لوگوں کو سپرمین کی موت کے بعد جنگ کا موقع مل گیا تھا۔ وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ بھول گئے ہیں ہمارے درمیان اب بھی سب سے مضبوط لوگ ہیں، لہٰذا میں مضبوط طاقتوں کے حامل افراد کو اس گروپ میں پابند کروں گا۔ کون اوپولیپس بادشاہ کے خلاف لڑے گا؟ ونڈر وومن اور بیٹ مین فیصلہ کرتے ہیں، ہم پہلے ہی طاقتور ہیں، کیوں نہیں ہم ایسے انسانوں کی تلاش کر سکتے ہیں جن میں انتہائی مہارت کی قابلیت موجود ہے۔ تب ہمارے لیے اوپولیپس کے بادشاہ نئے انسانوں کی تلاش کر سکتے ہیں جن میں انتہائی مہارت اور قابلیت موجود ہے۔ تب ہمارے لیے اوپولیپس کے بادشاہ کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب وہ اس کی تلاش میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر ان کا مقابلہ ایکوامین سے ہوا۔ اس کے پاس جا کر وہ سب کچھ اس کو بتاتے ہیں لیکن ایکوامین بتاتا ہے، مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے، میں آپ کی ٹیم میں شامل نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ فلیش نامی ایک نوجوان کے پاس آئے جو خوشی خوشی اس ٹیم میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب ونڈر وومن ایک اور سپر پاور کے پاس چلی گئی جس کا نام سائبرز تھا، لیکن وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں قابض ہوں، اس طرح سے ان سرگرمیوں میں میرے پاس وقت نہیں۔ خود سے نمٹنا۔ دوسری طرف اوپولیپس کا راجہ تباہی لاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک اور مدر باکس کی تلاش کی وجہ سے ایک اور دوسری ریاست میں پہنچ گیا جس کے پاس ایک اور مدر باکس اور ایکوامین تھا۔
اسے حاصل کرنے کے لیے سخت جدوجہد کی ضرورت تھی، لیکن ایکوا مین مداخلت کر رہا تھا۔ خوفناک اور تیز ترین ہونے کے ناطے اوپولپس کے راجا ایکوا مین کو شکست دے رہے تھے اور یہ مدر باکس لے کر چلا جاتا ہے۔ یہ ایسے دونوں خانوں کو ایک دوسرے کے قریب رکھتا ہے۔ اس سے ایک پیغام ملتا ہے کہ دنیاوی لوگوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے، وہ محکوم ہو سکتے ہیں، لیکن کسی طرح اس کے بارے میں صرف لوگ ہی جان سکتے ہیں کہ کون انسانیت کی قابلیت رکھتا ہے۔ اب جب راجا سوچنے کی امید پر تھا کہ مجھے کون اوپولپس کا بادشاہ مجھے دوبارہ کرۂ ارض میں پکارے گا، پر وہ ان مدر باکسز کو حاصل کرنے کے لیے بلائے گا، لیکن وہ تیسرا مدر باکس کہاں تھا، کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ یہ ایلین کی وجہ سے مشتعل ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ پہلے اور دوسرے مدر باکسز کے قریب جاتا ہے، تب اس کے آس پاس سبھی لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور ان سب کو اپنے پاس لاتا ہے۔ دراصل وہ لوگ کسی لیبارٹری کے ملازم نہیں ہوتے، وہی لیبارٹری جو ان مدر باکسز پر تحقیق کر رہی تھی۔ اس لیبارٹری کا آنر سائبر کا باپ تھا۔ یہ ایلین ان سب کو اس تیسرے مدر باکسز کے بارے میں تشویش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، لیکن کسی کو بھی اس تھرڈ باکس کے بارے میں معلوم نہیں تھا، یہاں تک کہ تیسرا مدر باکس بھی اسی جگہ نہیں تھا جہاں اسے ایک بار سالوں میں رکھا گیا، کیونکہ اسے لیبارٹری کے رنر کا بیٹا سائبرگ لے گیا تھا۔ وہ اس جگہ پر مدر باکس چھپاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایلین اس مدر باکس کا مالک بنے۔ اس کے بارے میں جانتے ہوئے بیٹ مین اور ونڈر عورت اور فلیش کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے، پھر سائبرگ پھر ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے آپ کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنے والد کو بچا سکوں۔ ان چاروں نے اعلان کیا کہ ہم مل کر اس راجا سے لڑیں گے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط نظر آ رہے تھے۔ پھر چاروں اس خانے میں چلے گئے جہاں اسے ایلین نے لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا۔ ایلین انہوں نے اس مدر باکس کے بارے میں جاننے کے لیے اذیت دے رہے تھے، تب ان چاروں نے لوگوں کو وہاں جا کر بچایا۔ وہ ایلین میں خلل ڈالتے ہیں۔ ان میں زبردست لڑائی چل رہی تھی، لیکن ایلین گھٹنے ٹیکتے ہوئے تیار نہیں تھا۔ جب ایکوا مین جانتا تھا کہ دوسری صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے اور ان لوگوں کو ان کی مدد کی ضرورت ہے، تو وہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے کیونکہ وہ ہمدرد تھے۔ وہ ایک اور مدر باکس حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ ایک مقصد کے لیے معقول الفطر قابلیت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اچھی قسمت ان کی تائید کرتی ہے جو انسانیت کے لیے اچھا خیال رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ مل کر دیکھ کر اپنی احساس ختم کرنے جا رہا تھا، خوفزدہ ہو کر یہ سوچ رہا تھا اور وہاں سے بھاگنے لگا کہ اگلی بار ان کا سامنا کروں گا۔ اب سائبر تیسرا مدر باکس لے کر اپنی ٹیم میں آتا ہے۔ وہ ان سب کو بتاتا ہے کہ میں ان سے کچھ عرصہ پہلے ایک پریشانی کا سامنا کر رہا تھا، میں مرنے ہی والا تھا، میری حالت تشویشناک تھی، لیکن میرے والد نے اس مدر باکس کا استعمال کرتے ہوئے مجھے بچا لیا۔ اس کی بات سن کر باقی ذہنوں نے اشارہ کیا کہ اگر ہم موت سے محفوظ رہ سکتے ہیں، پھر ان خانوں کا استعمال کرتے ہوئے سپرمین کو بھی زندگی میں لایا جا سکتا ہے۔ وہ سب جانتے تھے کہ کوئی بھی سپرمین سے مضبوط نہیں ہے۔ اگر وہ اس ٹیم میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ اوپولپس کے بادشاہ کو ایلین کا آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔ اب وہ سپرمین کی زندگی میں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ اس کی تدفین کی جگہ منتقل ہو گئے۔ وہ اسے اپنی قبر سے باہر لے جاتے ہیں۔ اب وہ اس کی لاش میں اسکاؤٹ جہاز میں لے جاتے ہیں۔ وہ اس کی میت کو وہاں رکھتے ہیں اور اوپر مدر باکس لاتے ہیں، لہٰذا سپرمین کو مدر باکس کی کاربونیٹر جہاز کی طاقت سے زندگی میں لایا جا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا مدر باکس غیر فعال تھا، اسے چالو کرنے کے لیے ایک طاقت کی ضرورت تھی۔ فلیش ان سے کہتا ہے میں اس معاملے میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ وہ بتاتا ہے جب بھی اپنی طاقت استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو میرے گرد دو پیش بجلی کی لہریں پیدا ہونے لگتی ہیں، وہ توانائی بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اس کے قریب جا کر مدر باکس کو چالو کر سکتا ہوں، لیکن جب اس کام کو کرنے جا رہا تھا پھر اسکاؤٹ جہاز اسے اشارہ کرتا ہے ایسا مت کرو، یہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ سائبر اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ اسکاؤٹ جہاز پر رکھتا ہے اور وہ آنے والی وقت کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ انہوں نے پیشن گوئی کی کہ اوپولپس کا بادشاہ اس دنیا میں قریب آ چکا ہے اور وہ اس سب کو ختم کر رہا ہے۔ مزید یہ اس نے تمام سپر پاورز کو بھی ختم کر دیا، لیکن اس نے سپرمین ختم نہیں کیا۔ اس راز کو جانتے ہوئے اس نے سپرمین کو غلام بنا لیا۔ وہ اس کی خدمت کر سکتا ہے۔ وہ سپرمین اور اس کے بادشاہ انہوں نے باہمی طور پر اس سیارے کو اوپولپس جیسی جگہ میں تبدیل کر دیا جبکہ سب کچھ تباہ کر دیا گیا تھا۔ سائبرگ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کرتا تھا اسے دیکھ کر جو اس نے دیکھا کہ وہ زور سے چلایا ایسا مت کرو۔ فلیش سوچتا ہے کہ اس نے ایسا کرو کہا ہے، لہٰذا وہ اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ جب وہ اپنی طاقتوں کا خاتمہ کرتے ہوئے مدر باکس کے قریب جاتا ہے، یہ چالو ہے۔ یہ طاقت اسکاؤٹ جہاز کی طاقت کو ساتھ سپرمین کی زندگی میں بھی لاتے ہیں۔ وہ دوبارہ زندہ ہو کر اس کائنات میں واپس آ جاتا ہے، لیکن اسے کوئی حالیہ واقعہ یاد نہیں رہا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ ابھی تک ان چیزوں کی جانچ کر رہا ہے۔ سائبرگ اس کے سامنے پیش
ہوتا ہے۔ سائبر کے پاس مشینری موجود تھی، لہٰذا یہ خود اسے ایک خطرہ سمجھتے ہوئے اسے نشانہ بناتا ہے۔ سپرمین کی یاد میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے پاس اب بھی وہ طاقت موجود تھی جو اپنی آنکھوں سے لیزر لائٹ نکال سکتا ہے۔ اس لیزر لائٹ کا استعمال کرتے وہ سائبر کو نشانہ بنانا شروع کرتا ہے۔ وہ دوسرے سپر ہیروز پر بھی حملہ کرنے لگتا ہے اور سب نے اسے روکنا شروع کر دیا۔ سب سے زیادہ طاقتور ہونے کی وجہ سے کسی کو بھی اس کی طاقت نہیں مل رہی تھی۔ پھر ایک نیوز رپورٹر اس کے سامنے آتا ہے جسے وہ پہلے پسند کرتا تھا۔ اسے چمکتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ سب کچھ یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ اپنے گھر لوٹ آئے جہاں وہ ہر لمحہ اسے یاد کرتا ہے۔ وہ حقیقت میں کون ہے؟ اس کے برعکس یہ دیکھا جاتا ہے کہ تیسرا مدر باکس چالو کیا گیا تو اس کی کرنیں اوپولپس کی اجنبی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں ہے اور یہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیبارٹری کا سربراہ دنیا کے تحفظ کے لیے اس خانہ کو اپنی لیب میں لے جاتا ہے۔ وہ اس پر لیزر لائٹ پھینکنا شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ خود اس مقصد کے لیے اپنی سانسیں کھو دیتا ہے کہ ایلین وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اوپولپس پھر یہ تیسرا مدر باکس بھی اسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں اس نے دوسرا مدر باکس رکھے تھے۔ اس نے وہاں ایک محافظ بنایا تھا جہاں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سائبر کو ان خانوں میں دریافت کرتے ہوئے اہلیت نہیں مل رہی تھی۔ تیسرا مدر باکس بہت گرم ہوا تھا۔ وہ اب انہیں مل کر نقشے پر اس کا پتہ لگا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ گرمی نکال رہا ہے۔ سپرمین کا خیال یہ تھا کہ اس کی موت کے وقت اس کا پرانا لباس خراب ہو گیا تھا، لہٰذا وہ نیلے رنگ کے بجائے اپنے لباس کے لیے سیاہ رنگ منتخب کرتا ہے۔ دوسری طرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ باقی سپر ہیروز وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں مدر باکس موجود تھا۔ وہ اجنبی بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے فوج پر حملہ کرتے ہوئے اسے روکنے لگتے ہیں۔ سائبر ایک ایلین کو روک رہا تھا، لہٰذا یہ تینوں خانوں کو متحد نہیں کر سکتا، لیکن سائبر یہاں کمزور ہونے لگتا ہے کیونکہ اس ایلین سے لڑتے ہوئے اس کی طاقت کم ہو گئی تھی۔ یہاں فلیش پوری ریاستوں میں تیزی سے اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ الزام عائد کرنے لگتا ہے۔ الزام عائد کرنے کے بعد اپنا اختیار سائبر کو دے سکتا ہے۔ اس وقت اس شیطان پر حملہ کرتا ہے۔ نتیجے کے طور پر فلیش کی طاقت خراب ہو گئی ہے اور سائبر کو بھی طاقت نہیں مل رہی، تو وہ کمزور رہ گیا ہے۔ یہاں 3 مدر باکسز صنم ہو گئے تھے۔ سپرمین ایلین سے لڑتا ہے، وہ نتیجے میں آ کر نیچے گر پڑتا ہے۔ اس نے اسے بری طرح سے زخمی کر دیا۔ مدر باکس کے سم ہونے کی وجہ سے ایک زبردست دھماکہ ہوا اور تمام سپر ہیروز وہاں اپنے انجام کو پورا کرتے ہیں۔ فلیش فاصلے پر دکھایا گیا ہے۔ وہ دھماکے کے علاقے سے دور ریاست کے مخالف سم پر تھا۔ وہ ابھی تک زندہ تھا اور تیزی سے اس مقام کی طرف جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس مقام کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ وقت اپنی تیز رفتار قوت کی وجہ سے الٹا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ آگے بڑھ رہا تھا، دھماکہ اس کا وقت پلٹ رہا تھا، لہٰذا تمام سپر ہیروز ایک بار پھر زندگی میں آنے لگتے ہیں۔ وہ براہ راست سائبر پہنچ گیا جہاں اس نے مدر باکسز کی طاقت کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنی طاقت کو سائبر میں منتقل کرتا ہے، وہاں جا رہا تھا اور طاقتور محسوس ہونے لگتا ہے۔ سائبر ان تینوں مدر باکسز کو الگ الگ کرتا ہے۔ وہاں پہنچ کر سپرمین اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے تینوں مدر باکسز کو بھی الگ کر دیتا ہے۔ وہاں ایک پورٹل بنایا گیا تھا جب تینوں مدر باکسز ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں۔ اس کے ذریعے اوپولپس کا بادشاہ اس دنیا میں قدم رکھنے جا رہا تھا کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ سب کچھ اس کے پاس آ جائے گا۔ وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور سپرمین اس پورٹل کے ذریعے ایلین کو واپس اس رپورٹ پر پہنچا دیتا ہے۔ ونڈر وومن اس اجنبی کے سر پر متزل کرتی ہے۔ پہلے ہی گرا اوپولپس کنگ ہے اور اس کا مردہ جسم ہے۔ اس طرح خود ہی اس پورٹل کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے اوپولپس کا بادشاہ غصے میں چلا گیا کیونکہ اس کا مضبوط منصوبہ یہ تھا کہ اس کا منصوبہ فلاپ ہو گیا۔ اب وہ دنیا میں قدم نہیں اٹھا سکے کیونکہ مدر باکسز خراب ہو گئے تھے۔ تمام سپر ہیروز بہت پرجوش تھے کیونکہ انہوں نے اس بادشاہ پر ایلین کو شکست دی تھی۔ سب سے بڑھ کر انہوں نے کائنات کی حفاظت کی تھی۔ بیٹ مین سوچتا ہے کہ اگر وہ ایلین جو بادشاہ کے ذریعے دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے اس نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ ایک ایسے علاقے کو دیکھتا ہے جہاں وہ تربیت حاصل کرنے جا رہے تھے، وہیں رہیں۔ پھر یہ مشاہدہ کیا جاتا ہے بیٹ مین کا ایک دشمن انہیں روکنے کے لیے ایک آدمی سے بات کرتا ہے کہ آپ کو بیٹ مین ختم کرنا پڑے گا۔ اس وقت بیٹ مین تصور کرتا ہے کہ سپرمین ایڈ مین آدمی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ بادشاہ اس سیارے پر ایک بار پھر داخل ہوا۔ اوپولپس اور انہوں نے مل کر دنیا پر قبضہ کر لیا۔ اچانک وہ اٹھا، اس نے نوٹس لیا۔ باہر جا کر وہاں ایک ایلین تھا کھڑا تھا۔ یہ کہتا ہے مجھے بہت دھمکی دی جا رہی ہے۔ راضی ہونے کے ناطے یہ وہاں جا کر اوپولپس کے بادشاہ سے کہتا ہے، وہ ایلین سے کہتا ہے کہ آپ کے ذریعے مدر باکسز حاصل ہو چکی ہیں۔ آپ تیسرا مدر باکس تلاش کرنے کے بعد متحد ہوتے ہیں اور دنیا جیت جاتے ہیں۔ تم ضرور جیت جاؤ گے، میرا دل جانتا ہے کتنا خود غرض اوپولپس کا بادشاہ تھا۔ کنگ نے اسے یہ کہا کہ میں دنیا میں قدم رکھوں گا جب آپ کو 3 مدر باکسز ملیں گے
اور تمام لوگوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اب جب کہ اوپولپس کا راجا سوچنے پر مجبور ہو گیا۔